بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سوال 30 1679 جلد 3۔ سیدوں کا مرتبہ بڑا کیوں ہے اور صرف اہل سنت والے ہی ان کا مرتبہ بڑا کہتے ہیں؟ کیوں؟ جبکہ وہابی کے وہاں سب برابر ہیں، جبکہ حضور نے کہا تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، کوئی گورا کوئی کالا نہیں، تو ہم سیدوں کو کیوں بڑھاوا دیتے ہیں؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حدیث آپ نے بیان فرمائی بے شک حق ہے، مگر اہل بیت کی فضیلت پر قرآنی آیت اور حدیث کثرت سے موجود ہے۔ اگر وہابی اتنا ہی حضور کی بات پر عمل کرنے والے ہیں تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے سینے میں ہو، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہر وہابی نے سورہ یاسین حفظ کر لی۔ اسی طرح وہ گور کالے والے حدیث فضائل کی تمام حدیث کا رد نہیں کرتی۔ اب فضائل اہل بیت، قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ شورا آیت 25 میں، تم سے اس تبلیغ رسالت دین پر کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت اہل بیت کی محبت۔ اور فرماتا ہے اللہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کی تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مشکات شریف میں ہے، 6 آدمی وہ ہیں جن پر میں نے اور اللہ نے لعنت کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو میری اہل بیت کے مطابق ان باتوں کو حلال سمجھے جنہیں اللہ نے ان پر حرام کیا۔ اس حدیث کی شرح میرات جلد 1 صفحہ 97 پر یوں ہے، یعنی حضور کے اولاد کی بے حرمتی، ان پر ظلم اور ستم کرنے والے پر اطرت رسول اولاد فاطمہ ہے، ان کی تعظیم دین میں داخل ہے۔ جب قرب کعبہ کی وجہ سے حرم کی زمین کا احترام ہے تو قرب مصطفیٰ کی وجہ سے سادات کا احترام یقیناً لازم ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 420 پر ہے، سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام۔ سادات کرام و علماء کی تحقیر کفر ہے۔ امام طبرانی نے حدیث نقل کی، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں جس گروہ کی شفاعت کروں گا وہ میری اہل بیت ہے۔ کنز الامت میں ہے، سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر کے آنے والے میرے اہل بیت ہیں اور میری امت سے میرے چاہنے والے۔ امام بیہقی نے حضرت علی سے کچھ الفاظ کی زیادتی کے ساتھ روایت کیا اور کنز الامال میں ہے، جو میری اولاد کا حق نہ پہچانے وہ ان 3 میں سے ہے، منافق یا حرامی یا حیضی بچہ۔ اور فرمایا ان کا فاطمہ نام اسی لیے ہوا کہ اللہ نے ان کو اور ان کی تمام اولادوں کو آگ پر حرام فرما دیا، اور فرمایا اے فاطمہ اللہ نہ تجھے عذاب کرے گا نہ تیری اولاد میں سے کسی کو۔ حاکم نے اسے صحیح کہا، حضور نے فرمایا مجھ سے اللہ نے میری اہل بیت کے حق میں فرمایا کہ ان میں سے جو توحید و رسالت کا اقرار کرنے والا ہوا انہیں عذاب نہ فرمائے۔ اس حدیث کے تحت اللہ حضرت فرماتے ہیں اللہ سے امید واسق یہی ہے کہ آخرت میں ان کو کسی گناہ پر عذاب نہ دیا جائے گا۔ ترمذی نے حضرت جابر سے روایت کی، فرمایا ہم منافق کو حضرت علی کے بغض سے پہچانتے تھے۔ امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں فرمایا اللہ نے حضور کی تمام اہل بیت کی محبت فرض کر دی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 423 پر ہے، سید صحیح النسب کی تعظیم لازم ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان کے اعمال کے سبب ان سے نفرت نہ کی جائے۔ سادات کرام کی انتہائی نسب حضور پر ہے، اس نسبت کی فضیلت کی تعظیم عام مسلمان کو تو کیا متقی پر بھی فرض ہے، کیونکہ یہ اس اہل بیت کی تعظیم نہیں حضور کی تعظیم ہے۔ المستدرک نے ابو ذر سے روایت کی، فرمایا تم میں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پائے گا اور جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہوگا۔
مشکات میں دوران خطبہ فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے مطابق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہی الفاظ 3 بار کہے، یعنی میں تم کو اپنے اہل بیت کے مطابق اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کی نافرمانی، بے ادبی بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ دین کھو بیٹھو گے۔ میراج شرح مشکات میں ہے، اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ جامع الصغیر میں ہے، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ حدیث مشکات میں ہے، اے لوگوں، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ دہلمی نے فرمایا، اس ظالم پر اللہ سخت عذاب کرے گا جس نے میری اولاد کو تکلیف دی یا پریشان کیا، انہیں نقصان پہنچایا۔ ابو نعیم نے عثمان غنی سے روایت کی، دنیا میں جس کسی نے میری اہل بیت سے کوئی نیک یا اچھا سلوک یا احسان کیا اور وہ اہل بیت اس کا بدلہ نہ دے سکے تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے پورا بدلہ عطا کروں گا۔ تفسیر کبیر میں ہے، خبردار ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی دشمنی پر مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے نا امید۔ امام بیہقی نے روایت کیا، کوئی بندہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اور میری اولاد اپنی جان سے پیاری نہ ہو جائے۔ اسی طرح بہت حدیثیں ہیں اور بزرگان دین کے اقوال کا خلاصہ ہے، جو اہل بیت کی محبت پر مرا شہید کی موت مرا، جو اہل بیت کی محبت پر مرا کامل ایمان کے ساتھ مرا، جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن دلہا کے گھر، جو اہل بیت کی محبت پر مرا اس کے لیے قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو اہل بیت سے دشمنی رکھے منافق ہے، جو اہل بیت سے دشمنی رکھے حرامی کی اولاد ہے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا خوف ہے۔ ان کی محبت ایمان کی نشانی ہے، ان کی محبت اللہ رسول کی محبت کا ذریعہ ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ اب رہا سوال کا دوسرا پہلو کہ وہابی دیوبندی کے وہاں سب برابر ہیں، تو اس کا جواب بہت آسان ہے، سمجھ میں جلد آنے والا ہے کہ جس کے وہاں نبی اور امتی برابر ہوں، جس کے وہاں نبی کا علم اور شیطان کا علم برابر ہوں، جس کے وہاں مزار اور مورتی برابر ہو، جس کے وہاں نیاز حرام کے برابر ہو، جس کے وہاں ولی سے مدد شرک کے برابر ہو، جس کے وہاں درگاہ کی حاضری بت پرستی کے برابر ہو، تو اس کے نزدیک سید اور غیر سید برابر ہو جائے تو کیا بڑی بات، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔